انسان ہمیشہ سے خواہش مند رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ موت کے بعد کا منظر کیا ہوتا ہے۔ موت کے بعد جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مختلف مذاہب میں باقاعدہ اس کے نظریات موجود ہیں۔ موت اور قیامت کے دوران ایک عالم برزخ موجود ہے۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی NDE کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر مائیکل نیوٹن بیسیکلی یہ ہپنوسس تھراپسٹ ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر سے 60,000 کے قریب ایسے کیسز دیکھے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے تھے۔ پہلے تاریکی میں دیکھا خود کو، تاریکی سے پھر روشنی کے ایک دائرے میں آئے، دائرے کے دوسری طرف ان کے وہ رشتہ دار موجود تھے جو وفات پا چکے تھے پہلے، اور وہ ان کو ریسیو کرنے وہاں آئے۔ شبیر صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میرے دل کے بہت نزدیک ہے، حساس موضوع ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں تقریباً ہر حصے میں اس موضوع پر بات ہوتی ہے، سوچنے والے سوچتے ہیں، مفکر، سائنسدان، ہر طرح کے شعبوں میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا موت کے بعد زندگی ہے، یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ تو اپنے ناظرین کو بھی ہم بتائیں کہ آج ہم ایک ایسی سفر پر آپ کو لیے جا رہے ہیں جو اندیکھا ہے، انجانا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن دراصل کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی ہیں، یہ گتھی آج تک سلجھ نہیں سکی۔ یہ وہ چیز ہے جو سائنس کی بے شمار ترقی کے باوجود، نیوکلیئر ایج کے باوجود، اسپیس ایج کے باوجود، اس کا جواب آج تک حتمی طور پر کوئی دے نہیں سکا۔ اس میں بات آج کریں گے ہم روحانیت اور نفسیات دونوں کے حوالے سے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ تو شبیر جی، اس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنا ہے، جو میں نے جیسا کہ کہا، تو مجھے یہ بتائیے کہ مختلف مذاہب موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح سے اس میں دیکھا جاتا ہے، عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور لوگ عام طور پر یہ سوچتے ہیں، خواہش مند ہے جاننے کے لیے کہ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر کیا یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یا آگے بھی کوئی زندگی ہے۔ تو یہ موت کے بعد جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مختلف مذاہب میں باقاعدہ اس کے نظریات موجود ہیں۔ مثلاً اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں برزخ اور قیامت کا تصور ہے۔ جی، قرآن شریف کی سورت المؤمنین کی آیت نمبر 100 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ شخص یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، اور وہ وہاں تک اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک کہ اس کا دارہ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت اور قیامت کے دوران ایک عالم برزخ موجود ہے۔ اسی طرح وہاں پر روحیں رہ جاتی ہیں، جی، روحیں رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، کسی بھی جگہ پر زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ سفر روح کا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی موت کے بعد کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو روح کے سفر کی، روح کی زندگی کی بات کرتے جی، اور پھر یہ کہ ہندو مذہب جو ہے اس میں ری انکارنیشن کی تھیوری ہے، یعنی دوبارہ جنم لینے کی۔ ان کا ماننا ہے کہ روحیں موت کے بعد دوبارہ واپس آتی ہیں اور نیا جنم لیتی ہیں، اور ایک نئی زندگی ان کی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہودیت اور عیسائیت کی بات کریں تو ان مذاہب میں بھی جہنم اور جنت کے جی۔ واضح تصور موجود ہیں۔ تو گویا اس سب سے یہ جو بنیادی بات نکلتی وہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ سے خواہش مند رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ موت کے بعد کا منظر کیا ہوتا ہے۔ آخر ہوگا کیا؟ بالکل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات شروع ہی اس طرح سے کی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر ہمیشہ اس بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، لوگ بات سنتے ہیں اس بارے میں۔ خاص طور پر ایک اور چیز جو کہ مغربی دنیا میں بہت ہم نے دیکھی ہے، اور سائنس کی دنیا میں خاص طور پر، جسے کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی NDE کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت
بہت ساری چیزیں میں نے اس بارے میں پڑھی ہیں جو کہ بہت ایک طرح کی ہیں کہ جو موت کے قریب پہنچ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، جب وہ سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی چیز دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کیسے کہیں گے آپ؟ جیسے ایک ٹنل کی بات کرتے ہیں، وہ روشنی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہو تو بتائیے۔ جی، آپ نے سائنس کا ذکر کیا۔ جی سائنس کا ماننا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو جب آکسیجن پوری نہیں ملتی، کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے تاریکی کا احساس ہونے لگتا ہے، یا بہت زیادہ روشنی اس کو محسوس ہونے لگتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پرانی باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور سائنس اس کو ہیلوسینیشنز کا نام دیتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ لیٹسٹ تحقیق اس سلسلے میں ہوئی ہے، اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، ان سب کے تجربات ایک جیسے ہیں، جس سے یہ تھوڑا مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ ہیلوسینیشنز ہی ہیں، کیونکہ اگر ایک ہی طرح کے تجربات سب کے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت تو موجود ہے۔ موجود ہوتی ہے۔ بالکل یہ بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آپ کے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ ہم اپنے جی دیکھنے والوں کو دکھاتے بھی ہیں۔ یہ مائیکل نیوٹن ہے، ایک سائنٹسٹ ہیں، اور ان کی 2 کتابیں جو ہیں وہ میری نظر سے بھی گزریں، جن کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ جی، پہلی کتاب سمبلز، اور یہ ہے پہلے تھی جی جرنی آف سولز ہے ان کی کتاب، اور اس کے بعد ہے ڈیسٹنی آف سولز۔ تو اس میں کیا بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے، کیا انکشافات انہوں نے کیے ہیں؟ کیونکہ یہ امریکی سائنٹسٹ ہیں۔ یہ ڈاکٹر مائیکل نیوٹن بیسیکلی یہ ہپنوسس تھراپسٹ ہے، اور انہوں نے اسی بارے میں بہت بڑی تحقیق کی، کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے دنیا بھر سے 60,000 کے قریب ایسے کیسز دیکھے جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے تھے، یعنی جن کو کلینکلی ڈیڈ قرار دے دیا تھا ڈاکٹروں نے، درست۔ اور وہ 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ اور ایون 50 سیکنڈ تک مردہ رہے، لیکن ان کی حرکت قلب بحال ہوئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ تو انہوں نے ان سب کیسز کو لیا، اور ان کو ہپنوٹائز کرنے کے بعد ٹرانسگریشن میں لے گئے، اور وہاں ان سے انٹرویو کیا، ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے سابقہ تجربات کیا رہے ہیں اور پرانی زندگی ان کی کیسی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان 60,000 کیسز میں تقریباً تمام ہی جو کچھ بتاتے ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسا تجربہ ہے، جس میں زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تاریکی میں دیکھا خود کو، تاریکی سے پھر روشنی کے ایک دائرے میں آئے، اور اس دائرے کے دوسری طرف ان کے وہ رشتہ دار موجود تھے جو وفات پا چکے تھے پہلے، اور وہ ان کو ریسیو کرنے وہاں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گائیڈ اسپرٹس، یعنی جو روحانی استاد آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جی وہ بھی موجود تھے، جو ان کو پھر بعد میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر مائیکل نیوٹن کا یہی کہنا ہے کہ یہ روحیں جب دوبارہ یہ دنیا میں آئیں گی، اس کے لیے وہ ان کو تیاری کراتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی طے کرتے ہیں کہ اس نئی زندگی میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی ایسی حقیقی کہانی بھی سننے میں آتی ہے جس میں یہ ہو کہ موت کے بعد کا تجربہ بیان کیا گیا ہو؟ جی، اس میں مثلاً ایک ڈاکٹر کا قصہ بہت مشہور ہوا، جی جس میں یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کے خواب میں آتی رہیں کئی دن تک متواتر۔ تو پہلے تو وہ اس کو نظر انداز کرتے رہے، پھر جب روزانہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا جی تو انہوں نے اس پہ غور کیا۔ ان کی والدہ ان کو کہتی تھی کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ اچھا اور وہاں جا کر دیکھو، تو وہ اس جگہ پر گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نقدی تھی، زیورات تھے، اور کچھ والدہ کے خطوط تھے ان کے نام۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، جو روحیں ہیں، اور جس کو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اسلام میں تصور ہے عالم برزخ کا، اور وہاں ہیں روحیں، وہ اپنے جو باقی رہ گئے ہیں رشتہ دار، ان کو بھولتی نہیں، اور ان سے کسی نہ کسی طرح رابطے کی کوشش وہ کرتی ہیں۔ اور چونکہ وہ عالم ہی کچھ مختلف ہوتا ہے، وہ ڈائمنشن مختلف ہے، جی تو وہ براہ راست رابطہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اشارے پھر وہ دیتی ہیں، جیسے خواب میں نظر آنا یا اس طرح کی کوئی اور صورت ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں، بعض کا دیکھتے ہوئے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم سب بعض کا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا وہم ہے، لیکن میرے ساتھ یہ بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے جو عزیز، جو بہت میرے دل کے قریب میرے والدین ہیں، میری بڑی بہن ہے، اسی طرح اور قریبی عزیز جو دل کے قریب آپ کے ہوتے ہیں،
وہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی کہیں نہیں جاتے، کیونکہ مجھے خواب میں شاید وہ لوگ کم نظر آتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے ایسے ہی گھر میں کہیں چلتے پھرتے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے میرے والد کی جب انتقال ہوا تو ہم اپنے انہی والد کے گھر میں تھے، اور مجھے بڑا صحیح طور پر واضح طور پر یاد ہے، کیونکہ وہ صبح کی نماز کبھی ان کی قضا نہیں ہوئی تھی، تو صبح اٹھ کے وہ باہر کا گیٹ کھولتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، اور پانی وغیرہ گرم کرنے کا جو انتظام ہوتا ہے اس کو سارے کو دیکھتے تھے۔ تو جس دن میرے باؤ کی موت ہوئی تو اس کے بعد اگلے دن جب صبح میں وہاں پر اپنی جگہ پہ بیٹھی یا لیٹی ہوئی تھی، تو بالکل مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نے باؤجان کا یولا دیکھا ہے، جو اسی طرح گیٹ کھولنے گئے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اس کے بعد واقعی احساس ہوتا ہے، جو میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کہ اور آپ مسلسل سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر میرا جو وہ ہے جسے کہنا چاہیے پس منظر ہے پڑھائی کا، یعنی فلسفے کی تعلیم میں نے حاصل کی، تو اس کے حساب سے ہر چیز پر غور کرنے کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کو اب یہ پیغام باقاعدہ دیا کہ یہ کیا ہے، تو دنیا بھر میں ہزاروں لوگ جو ہیں، جیسے کہ مائیکل نیوٹن نے بھی کہا، یا بہت ساری اور جگہوں پہ NED ایکسپیرینسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لوگ تجربات ایک جیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو چیزیں الگ الگ نظر آنی چاہیے نا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا سوچ ہے، اپنا تصور ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے ہیلوسینیشنز بھی اپنے طور کے ہونے چاہیے۔ پھر یہ چیزیں ایک ہی طرح کی کس طرح نظر آتی ہیں، کیسے اس کو بیان کریں گے؟ جی بہجت، یہ چونکہ تجربات ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس بات نے سائنس کو بھی حیران کر دیا ہے۔ جی اور اس نے یہ ایک تو ابھی آپ جو بات کر رہی تھی فلسفے کی اور یہ کنسنٹریشن کی، آپ جانتی ہیں کہ انسان کی 5 حصیں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو میڈیٹیشن یا ریاضت کرنے کے بعد اپنی چھٹی حص جو ہے، جس کو ہم چھٹی حص کہتے ہیں، 6 اس کو بھی کافی حد تک بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساسات ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے والد کا ذکر کر رہی تھی۔ لیکن میں اب آؤں گا، یہ ڈاکٹر مائیکل نیوٹن نے اپنے جو کیسز انہوں نے اسٹڈی کیے، جی اس میں ایک بہت دلچسپ کیس ہے۔ اچھا اس میں ایک صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا، اپنا نام بھی بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ فوج میں پائلٹ تھے۔ اچھا پرانی زندگی میں، جی، اور مطلب کسی اور جنم میں، کسی اور زندگی میں۔ جی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جنگ میں تھے، اور وہاں وہ حملہ ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں یہ تاریخ کے حوالے سے جب تحقیق کی گئی تو وہ سارے نام اور جو واقعے کی جو ترتیب تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ سائنس اس کو حیران کر دیتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان کی سائنس کوئی توجیہ نہیں کر سکتی۔ وہی بات ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے مذہب ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے لوگوں کے اپنے تجربات ہوں، چاہے احساسات ہوں، چاہے ہیلوسینیشنز ہوں، چاہے میری سوچ ہو یا میرا تصور ہو، جیسا کہ ابھی میں نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا، یہ سارے کے سارے ایسے لمحات ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ تعلق واسطہ جو ہے وہ رہتا ہے آپ کا جانے والوں کے ساتھ۔ اب یہ روح کس طرف چلی جاتی ہے، اور جیسا کہ ابھی جبیر صاحب نے کہا کہ اس کی مختلف مذاہب میں اس کی مختلف توجیہات کی جاتی ہیں، اور عالم برزخ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، گتھی ایسی ہے جو سلجھنے کی نہ سلجھانے کی۔ تو باہر تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے خاص طور پر۔ تو اب اس کے بارے میں کچھ اور آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا یہ سب دماغی کی تخلیق ہے، یا واقعی اس میں کچھ سچائی ہے؟ جیسے آپ نے یہ کہانیاں جو مختلف بتائی ہیں یا ہم نے سوچا ہے، اب یہ دماغی، اب وہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ دماغ کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے، اور یہ روح کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اس حوالے سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مائیکل نیوٹن ہی کی میں ذکر کر رہا ہوں دوبارہ، جو 60,000 کیسز انہوں نے یہ ان کا جائزہ لیا، تو وہ کسی ایک علاقے سے نہیں تھے، مختلف ثقافتوں سے تھے، مختلف ملکوں سے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، اور میری کسی کا بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا، لیکن ان کے تجربات ایک جیسے تھے۔ تو یہ بات حیران کرتی ہے کہ اگر تجربہ سب کا ایک جیسا ہے، تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موت اور قیامت کے
دوران جو ایک سفر ہے روح کا، جی وہ حقیقی تو ہے، لیکن اس میں جو لوگ بھی ہیں ان کا جب تک یہ قیامت نہیں آتی جس میں ان کا سب کا مکمل احتساب ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے بات کریں یا دوسرے مذاہب کے حوالے سے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اس وقت تک یہ سارا عارضی ہے، اور ان کا جو باقی رہ جاتے ہیں لوگ، ان کے عزیز جتنی شدت سے ان کی محبت ہوتی ہے ان کے لیے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اشارے دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، آج کی گفتگو اتنی ہی۔ یہ اتنی بڑی اور اتنا بڑا موضوع ہے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر اس کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، سوچتے آئے ہیں، سائنسدان بھی اس کے بارے میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی ایک حل سامنے آج تک نہیں آ سکا۔ کب آئے گا یہ صرف خدا جانتا ہے، جیسا کہ ہمارا پورا یقین یہی ہے، اور یہی بات ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر خدا نے اسی طرح کا پردہ رکھ رکھا ہے کہ جس کے بارے میں پیچھے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اتنا دبیز پردہ ہے کہ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے کہ دراصل وہاں کی حقیقت کیا ہے۔ تو اپنے ناظرین سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی تجربہ کیا ہو یا کوئی مشاہدے میں کوئی بات آئی ہو تو وہ ضرور کامنٹس میں ہمیں لکھیں۔ تو اور اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور ساتھ میں ہمیں سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ ہم اسی کوشش میں ہیں کہ آپ کے لیے اسی طرح کے موضوعات پر بات کرتے رہیں، کبھی کسی سیریس موضوع پر، کبھی کسی ہنستے کھیلتے موضوع پر، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی سیریس ہے، کبھی ہنسی مذاق ہے، اور کبھی تھوڑی بہت آزمائشیں اور تکلیفیں بھی ہیں۔ تو آج کی گفتگو بس اتنی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔